السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ عمران خان صاحب نے آئین اور عدلیہ کی یکجہتی کے لیے ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے آج لاہور میں ایک ریلی کا اعلان کیا تھا، لیکن جو نگراں صوبائی حکومت ہے انہوں نے آج شہر کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دی اور زمان پارک جانے کی طرف جو اطراف جو سڑکیں ہیں ان کو سمیت تمام راستے بند کیے۔ آج 2-3 ایکٹیویٹیز تھیں، ایک تو جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کی ہم تمام خواتین کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ عورت مارچ بھی ہونا تھا، ایک اور ریلی بھی نکلنی تھی اور عمران خان صاحب نے بھی اعلان کیا ہوا تھا، تو اس کے بعد دفعہ 144 لگائی گئی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے صوبائی حکومت کے اس اقدام کی تائید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایجنسیز کی رپورٹ ان کے پاس موجود تھی کہ امن و امان کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں جس پہ ضرورت تھی اس اقدام اٹھانے کی۔ دفعہ 144 کی وجہ سے جو ریلیز میں شرکت کے لیے جانے والے پی ٹی آئی کے کارکنان تھے ان کے اور پولیس کے درمیان ایک آمنا سامنا ہوتا رہا۔ کہیں پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا، کہیں پر شیلنگ کی، کارکنان کی طرف سے بھی پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، کئی کارکنان کو پولیس نے گرفتار بھی کیا ہے۔ فاروق حبیب صاحب ایک دعویٰ کر رہے ہیں جس کی ہم کوشش کریں گے ہمارا ان سے رابطہ ہو اور نگراں حکومت کا بھی پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر، ہم پولیس کا ہمارے پاس پوائنٹ آف ویو آ سکے۔ فاروق حبیب صاحب کہتے ہیں کہ پولیس کے تشدد سے ایک پی ٹی آئی کا کارکن ہلاک ہوا ہے۔ ہم اس اطلاعات کو کنفرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حماد اظہر نے کہا کہ اچانک دفعہ 144 لگانے پر چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے۔ تو صورتحال کو جب ہاتھ سے نکلتا ہوا آج پی ٹی آئی نے دیکھا، ان کو اندازہ ہوا کہ دفعہ 144 ہے، اس کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں ہوں گی، تو ان کی طرف سے اس ریلی کو ملتوی کیا گیا اور یہ جو دفعہ 144 کا نفاذ ہے اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ ایک طرف عمران خان صاحب کی عدلیہ کی تحقیق حوالے سے تحریک ہے، دوسری طرف سوال اس ٹائم یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب عدالتوں میں پیش کیوں نہیں ہوتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے عمران خان کے لوور کورٹ میں جو عدم پیشی ہے اس کی تفصیل جاری کی گئی ہے، جس کے مطابق عمران خان ایڈیشنل سیشن کورٹ میں مسلسل 7 بار پیش نہیں ہوئے۔ ان پر 7 مارچ کو فرد جرم عائد ہونا تھی، لاہور سے آنے کے باوجود وہ سیشن کورٹ میں نہیں پیش ہوئے۔ پھر عدم پیشی پہ ایڈیشنل سیشن کورٹ نے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ تو آج اس بات کا کبھی کھل کر یہ بات سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کا پیش نہ ہونا اس معاملے کے اندر کتنے سوالیہ نشان اٹھاتا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ دوسری طرف جو ایک بحث چل رہی ہے کہیں کورٹ مارشل کی، کہیں عدلیہ کے راؤنڈ، اس پہ بھی تفصیلی بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ 2 سینئر ترین کا موجود ہیں، شعیب شاہین صاحب سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، جہانگیر جدون صاحب ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ میری ذاتی طور پہ خواہش ہے آج کیونکہ خواتین کا عالمی دن ہے تو آپ دونوں ایک ایک کامنٹ اس کے اوپر ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہم نے ایک بہت اچھی مثال قائم ہوتی ہوئی دیکھی لاہور ہائی کورٹ بار میں، ایک خاتون سیکرٹری منتخب ہوئی ہیں۔ تو میں جہانگیر صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہوئے کچھ خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے اگر آپ کہنا جی، ہم چاہتے ہیں کہ خواتین ہمارے لیگل پروفیشن میں زیادہ سے زیادہ آئیں، وہ وہاں پہ کمپیٹ کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اچھی پوزیشن پہ آئیں اور بار ایسوسیشن کے اندر جو کانٹیسٹ ہوتا ہے وہ کانٹیسٹ کریں، اور جنرل سیکرٹری پریزیڈنٹ کے لیے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ بار میں ایک وائس پریزیڈنٹ استعفیٰ آئی ہیں اور ایک جنرل سیکرٹری۔ تو یہ جب تک ایک چیلنجنگ جاب کو ایکسیپٹ کریں گی تو اس لیے سوسائٹی کے اندر چینج آئے گی۔ آپ کا شعیب صاحب کیا میسج ہوگا وکلا خواتین؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں خواتین کا بہت بڑا رول ہے، اور ہمارے پاس ایک خوبصورت ترین مثال قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح کی صورت میں موجود ہے، جو اس ملک کو بنانے والوں میں شامل تھے۔ ظاہر ہے فاطمہ جناح کی پیروی کرتے ہوئے جو ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں جو جس شعبے میں ہیں وہ لیڈ کریں، اور ہم مردوں کو چاہیے ان کو سپیس دیں، ان کو جگہ دیں اور ان کو انکریج کریں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بارز میں اسپیشلی ہم خواتین کو بہت انکریج کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہمارا یہ جو اویئرنیس کا ہے آپ کے ذریعے، آپ کے توسط سے یہ جاری رہے گا، اور ہم ان کی اس ڈیمانڈ کو اور ان کے جائز مطالبات میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی شانہ بشانہ جب تک ایک یہ خواتین مکمل طور پر ہمارے معاشی، ہمارے سماجی معاملات میں شامل نہیں ہوں گی، ہم سمجھیں گے کہ بحیثیت قوم ہم پیچھے رہ گئے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب ہم جو آج کے معاملات ہیں، ایک تو شعیب صاحب ایک بحث جاری ہے کہ عمران خان صاحب اسلام آباد آئے بھی تھے، عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ اب آج بھی یہ بات کی گئی ہے کہ 7 بار وہ نہیں پیش ہوئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 13 تاریخ کو اب ہر حال میں خان صاحب کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی، عدالت میں پیش ہونا ہوگا؟ دیکھیں، اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ نہ پیش ہونا چاہتے تھے، وہ تو اس دن آئے اور 3 عدالتوں میں پیش ہوئے، یعنی اسپیشل کورٹس میں بھی پیش ہوئے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوئے۔ پرابلم ان کا یہ تھا، پہلے تو ہیلنگ پروسیس میں تھے، ظاہر ہے وہ نکل نہیں سکتے تھے، دیٹ واز دی ایکچوئل پرابلم۔ ظاہر ہے گولی لگی ہوئی تھی ان کو، گولیاں بلکہ لگی ہوئی تھیں۔ تو اب پرابلم یہ ہوا کہ جب وہ آ گئے اور انہوں نے پیش بھی ہونا چاہتے تھے، پرابلم صرف ایک ہے، ان کو لائف تھریٹ ہے۔ دیکھیں، لائف تھریٹ اگر انسان کو ہے اور اس کے پاس اسٹرانگ انفارمیشن اور ایویڈنس ہے
تو وہ اس کی بنیاد پر ایوائڈ کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نہیں پیش ہونا چاہتا. انہوں نے دو تین آپشن دیے. نمبر 1 فرد جرم عائد ہونی ہے, اس کے لیے آپ ویڈیو لنک کے ذریعے کر لیں. نمبر 2 آپ ایگزمپشن دے دیں. سپریم کورٹ آف پاکستان آلریڈی ڈکلیئر کر چکی ہے پرویز مشرف والے کیس میں کہ فرد جرم عائد ہونے کے لیے ملزم کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے. آپ اس میں تھرو ویڈیو لنک بھی کر سکتے ہیں اور وکیل کی موجودگی میں بھی کر سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. تیسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ پھر اس کیس کو ٹرانسفر کر دیں ٹو دی اسپیشل کورٹس, کے وہاں انوائرنمنٹ ایسا ہے کہ جہاں سیکیورٹی کے انتظام ہے, کیونکہ کچہری میں سیکیورٹی کا سب سے بڑا پرابلم ہے. تو وہ فار دیٹ پرپز کہ ان کے اوپر ایک اٹیک ہونے کا خطرہ ہے اور آلریڈی ہو چکا ہے. اور یہی ہم نے ماضی قریب میں دیکھا, بے نظیر بھٹو کے اوپر بھی پہلے سے قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا, ان کے اوپر اٹیک ہونے کا خدشہ تھا اور اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی. سملرلی آپ دیکھیں ارشد شریف کو بھی ایک خطرہ تھا, اس کے پاس انفارمیشن ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی انا کا مسئلہ ان کے لیے بھی نہیں ہے. وہ تو اس سے پہلے کئی دفعہ عدالتوں میں گئے اور سول کورٹ میں گئے ہیں. شعیب صاحب, جو ابھی عمران خان صاحب لاہور سے آئے, صبح اعلانات کیے گئے پارٹی کی طرف سے. مسرت چیمہ صاحبہ نے کارکنان کو کہا کہ آپ سارے جمع ہوں, ایک جمع غفیر کو لاہور سے وہ یہاں لے کے آئے. ان کی اپنی سنجیدگی کا عالم کیا ہے اس کے اوپر؟ باقی جو لیڈران ہیں ماضی میں ان کے اوپر بھی سیکیورٹی تھریٹس تو رہے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا بڑے خاموشی سے کوئی ویل چیئر پہ بھی آ کے عدالت میں تو پیش ہو جاتے تھے. یہاں پر خود بھی تو خان صاحب کی ول کی ایک کمی نظر آتی ہے. عدالتوں میں پیش ہونے کی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے, وہ ابھی بھی پیش ہونا چاہتے ہیں, ابھی بھی وہ آنا چاہتے ہیں. لیکن جو کمپاؤنڈ سول کورٹ کا ہے, اگر اس کی آپ کیفیت کو سامنے رکھو, وہاں کوئی بھی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. وہاں چونکہ اس قدر سچویشن خراب ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو اس کے لیے بچنے کے چانس بہت کم ہے. اور نہ صرف اس پہ بلکہ عدالتوں کو بھی اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. تو جو انہوں نے کنسرن شو کیا ہے, انہوں نے کہا جی مجھے ویڈیو لنک کے ذریعے لے لیں, مجھے آپ اسپیشل کورٹ ادھر شفٹ کر کے وہاں سے لے لیں, یا سیکیورٹی کے وہ انتظامات کر لیں. اب جو 13 تاریخ ہے, 2 آپشن ہیں, یا تو اس آرڈر کو وہ چیلنج کریں سپریم کورٹ میں یا وہ پیش ہوں. تو اب اس کے لیے جو بھی طریقہ کار عمران خان صاحب ان کی لیگل ٹیم کرتی ہے تو دیٹ ول بی دی فائنل آؤٹ کم. جہانگیر صاحب, کیا آپ کے خیال میں یہ جواز کافی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے جو دیا جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب پہ یہ حقیقت ہے کہ ایک حملہ ہو چکا, بہت طرح کے کنسرنس کا اظہار وہ خود کرتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اور دوسرا جو بات ابھی شعیب صاحب نے بھی کی کہ حاضر ہونا جو عدالتی پریسیڈنس ہے, اس کے حساب سے آپ کیا کہتے ہیں کہ لازم ہے ان کے اوپر یا نہیں؟ دیکھیے ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو آپ سمجھنا پڑے گا. ان پہ کافی کیسز ہیں, مطلب حال میں جو کیسز ہیں, اور جو یہ والا کیس ہے جو الیکشن کمیشن ہے ان کا توشہ خانہ والا کیس ہے, یہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کیس ہے اگینسٹ عمران خان. اب یہ میرے حال میں جو میری اوپینین ہے, اور یہ میں آپ کو ایویڈنس کے ساتھ بتاتا ہوں, فارن فنڈنگ کیس انہوں نے 8 سال تک ٹرائل نہیں انہوں نے دیا, ڈیلے کیا ہے, کبھی ایک اپلیکیشن, کبھی ہائی کورٹ, کبھی سپریم کورٹ. سیم پوزیشن یہ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک کمپلینٹ کیس ہے, الیکشن کمیشن نے کمپلینٹ دی ہے, 4 مہینے ہو چکے ہیں, فرد جرم عائد اس لیے نہیں ہوتے, ان کو لگ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں وکیل ہمیں کہ جس بندے کا کیس کمزور ہوتا ہے وہ جو ہے نا, وہ مزید جو ہے نا, اب یہ ایک اسٹرانگ کیس ہے, ان کو پتہ ہے, تو یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. اگر ایک کیس کمزور ہو, یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف کیس نہیں ہے, یا یہ 2 مہینے میں اس کا فیصلہ ہو جاتا, ابھی تک یہ نہیں کرنا چاہتے. یہ اس کے پیچھے انٹینشن ہے, یہ بانے ہیں. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جی میں ریلی نکال رہا ہوں, دوسری کہتے ہیں مجھے تھریٹ ہے عدالت کے اندر. اس دن آئے ہیں, انٹینشنلی نہیں آ رہے, 3 عدالتوں میں گئے ہیں, انہوں نے کہا جی اس عدالت میں آئیں, وہ کہتے ہیں جی وہ عدالت کو ادھر شفٹ کر دیں. کل جب چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے اگر میں یہ سسپینڈ بھی کر رہتا ہوں تو میں پھر آگے کیا کروں گا, عدالت میں ان کو آنا پڑے گا. انہوں نے کہا 13 تاریخ ہے, میں نے خود کنسلٹنگ, میں نے کہا جی اگر وہ 9 تاریخ کو صبح اگر آنا چاہتے ہیں تو 9 تاریخ کو ادھر بھی آ جائیں. پھر انہوں نے کہا جی آپ 2 مہینے کا ٹائم دے دیں. اور ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو آ کے پہلے سیشن جج کے پاس, اب یہ تو کیس سیشن جج ٹرائل کا ہو رہا ہے, ہائی کورٹ کے پاس ریٹ کر دی, پھر اس کو چیلنج کر دیا. انٹینشن ان کی یہ ہے کہ کیس میکسیمم ڈیلے ہو, یہ 4 فریم نہیں کرنا چاہتے. اب دیکھیں اگر کیس کمزور ہے, سپوز ہم ان کے مان لیتے ہیں بات, یہ آپ کے بڑے کمزور کیس ہیں, تو 1 مہینے میں آ جائیں, آخر جی 4 فریم کریں, مجھے آرگومنٹ کریں, ایویڈنس نہیں ہے تو بس ایکوٹل ہو جائے گی. اب ان کو یہ تو نہیں کہ 4 فریم کا مطلب ہے لیٹ دا ٹرائل پروسیڈ, یہ ٹرائل کو پروسیڈ نہیں ہونے دے رہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے جب ٹرائل پروسیڈ ہوگا, ایویڈنس اسٹرانگ ہے, اس کے بعد کرسری اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہلے آلریڈی ہو چکی ہے الیکشن کمیشن کی, ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کی, ان کے افسر کی. اب یہ اس کیس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شاید سزا ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے یہ ہر صورت, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ میرا بیان ریکارڈ پہ ہے کہ یہ میکسیمم کوشش کریں گے کہ اس کیس کو جتنا بھی ڈیلے کر سکتے ہیں. اس کا آپشن شعیب صاحب موجود ہے, کیا آپشنز آزمائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخص نے کہا ہے کہ مجھے ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم عائد کر دو, اس نے کب انکار کیا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات, آپ فرد جرم کی بات کر رہے ہیں, شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف جو کیس چلا, 2 سال فرد جرم عائد نہیں ہونے دی, اور اس کے بعد جس دن پرائم منسٹر
اور نیچے چیف منسٹر بنے, اگلے دن کوٹل ہوگی, فرد جرم عائد بھی نہیں ہوئی, ایویڈنس تو آتی تو پھر پتہ چلتا. خیر ہم اس میں نہیں جانا چاہتے کس کیس کا کیا سچویشن ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دوہرا معیار صرف ایک بندے کے لیے ہے. نواز شریف صاحب 6 ہفتے کا ٹائم لے کر گئے تھے, 3.5 سال ہو گئے ہیں وہ نہیں آئے. آج تک کسی عدالت نے وارنٹ آف اریسٹ جاری کیا؟ آپ آئے ساکھ ڈار 5 سال بعد آئے ہیں, ایک دن کے لیے ان کا وارنٹ آف اریسٹ ختم ہوا اور اگلے دن وہ فارغ ہو گئے. نیب لا امینڈ کر کے بلینز آف روپیز کے جو میگا کرپشن کیسز تھے سارے کے سارے ریفرنسز واپس ہو گئے. دیکھیں اس شخص کے خلاف 78 کیسز پولیس نے بنائے ہیں, کوئی اور مقدمے نہیں ہے کرپشن کے, غداری کے, دہشت گردی کے, 144 کی خلاف ورزی کے. فاروق حبیب صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق صاحب, آپ نے دعویٰ کیا ہے ایک کارکن کی ہلاکت کا, آپ ہمیں اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ صورتحال کہاں پہ پیش آئی ہے اور کیا معاملہ ہوا ہے؟ ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے. ایک معصوم, یہ اللہ لوگ بچہ تھا, اس کو میں 2010 سے جانتا ہوں. یہ عمران خان کا دیوانہ ہے. یہ جب سے عمران خان صاحب زمان پار گئے ہیں یہ اس دن سے یہیں پہ موجود ہے. اس کو یہاں سے پہلے اس کو پکڑا گیا ہے, اس کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے, پریزن وین میں اس کو لے کے جا رہے ہیں. اس کے اوپر پھر تشدد کیا ہے, اس کے اوپر ظلم کیا ہے, کسٹوڈیل ٹارچر کیا ہے, کیا ہے, اس کو شہید کر دیا گیا. ایک ماں کا جو گود ہے اس کو اجاڑ دیا گیا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ سے ان الفاظ میں جو ہے وہ بات کر سکوں. یہاں پر فاروق صاحب یہ گرفتاری کب ہوئی تھی؟ آج جب آپ لوگوں کی طرف سے ریلی کو کینسل کر دیا گیا تو پھر کیوں کارکنان کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی سے نہیں روکا گیا؟ نہیں دیکھیں, دفعہ 144 تو بعد کی بات ہے نا. تو جس طرف آپ یہ بتائیں کہ جب کل گزشتہ ساری انتظامیہ نے بیٹھ کے روٹ کو طے کیا ہے, آج صبح 11 بجے 12 بجے آپ خبر چلاتے ہیں کہ آپ جناب 144 لگ گئی ہے. 144 کیسے لگا سکتے ہیں؟ کون سا لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے اس ملک میں؟ بتائیں, لاہور میں کون سا لا اینڈ آرڈر کا ایشو تھا؟ صرف آپ پہلے بیٹھ کے رات, آپ کو نہیں پتا تھا 144 ہے لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے؟ جب آپ بیٹھ کے روٹ طے کر رہے تھے, جب آپ نے ایک طرف انتخابی تاریخ آ گئی ہے, آج انتخابی شیڈول آ گیا ہے, ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم بدھ والے دن اپنی انتخابی ریلی کر رہے ہیں, تو آپ انتخابی ریلی کو روکیں گے؟ یہ کیئر ٹیکر کا حکومت کا کام انتخابات کروانا ہے یا لوگوں کی جانیں لینا ہے یا خون کی ندیاں بہانا ہے؟ یہ محسن نقوی نے آج اس خون کو اپنے ہاتھوں پہ لیا ہے. یہ خون جو ہے وہ ایسے رہے گا تو نہیں جائے گا نا. آج رانا ثنا کہہ رہا تھا, رانا ثنا کا کیا کام ہے صوبائی حکومت کو بیٹھ کے, جو کیئر ٹیکر حکومت ہے اس کو بیٹھ کے ہدایات نے, اس کو کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے یہ آج کے عمل کو؟ نہ آپ کو خواتین کی تمیز ہے, نہ آپ کو بزرگوں کی تمیز ہے. 144 کی لیٹ سپوز اگر خرابی ہوتی ہے تو میکسیمم آپ لوگوں کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کے اوپر مقدمات درج کر لیتے ہیں, آپ ارسٹ کر لیتے ہیں. یہ واٹر کینن کہاں سے آ گئی؟ یہ لوگوں کے اوپر جو ایکسپائرڈ انہوں نے جو شیلنگ کی ہے وہ کہاں سے آ گئی؟ وہ کیا کوئی توڑ پھوڑ کر رہے تھے؟ کوئی دہشت گرد تھے؟ کسی کے آدمی کو بندوق پکڑی ہوئی تھی, کوئی ڈنڈا پکڑا تھا, کوئی پتھر پکڑا ہوا تھا؟ دکھائیں مجھے آج کوئی پولیس والا زخمی ہوا ہو. کوئی بھی نہیں ہوا. ہمارے لوگ تو پرامن تھے. عمران خان صاحب نے ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کال آف کیا کہ یہ تو خون ریزی کروانا چاہ رہے ہیں, اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. یہاں پہ یہ سوال فاروق صاحب ضرور پوچھا جائے گا, یہ تو آپ کا پوائنٹ آیا کہ وہاں پر جو لوگ نکلے, پہلے آپ یہ بتائیں کہ جو کارکن کی شہادت ہوئی ہے یہ جسٹیفائیبل ہے؟ بالکل, اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ ہم نگراں حکومت پنجاب کی سے رابطہ کریں اور جی اس کے اوپر پولیس کا پوائنٹ آف ویو بھی ہے. اقدام نہ لیا جاتا, اور سن لیں, یہ اگر اقدام نہ لیا جاتا, یہ بربری نہ کی جاتی تو آج ایک انسانی جان ضائع نہ ہوتی. وہ معصوم بچہ بھائی, اس کی ماں کو میں کیا جا کے دلاسا دوں؟ آپ دے سکتی ہیں. لیکن صرف فاروق صاحب سوال یہ ہے کہ جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے, اگر اس سے آپ لوگوں نے اجازت لی کہ یا پھر یہ غیر قانونی طور پر آج باہر نکلے, یہ بھی تو سوال آگے سے اٹھایا جائے گا. یہ تو جسٹیفائڈ نہیں ہے جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں. دیکھیں, میرا آئین ہے, مجھے رائٹ ٹو اسمبلی دیتا ہے. آج خواتین کا عالمی دن ہے نا, خواتین کا عالمی دن ہے نا. آج خواتین کے اوپر کیمپین چلایا گیا, جو خواتین کو ہراساں کیا گیا, جو تشدد کیا گیا. گاڑی میں بیٹھی خواتین ہے, پتہ خواتین بیٹھی ہیں, پولیس والے مسلسل ڈنڈوں سے ان کی گاڑیوں کی شیشے توڑ رہے ہیں, ان کی چیخوں آہو پکار کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. یہ ظلم کیا گیا ہے. میں تو اس ظلم کی بات کر رہا ہوں بھائی کہ آپ کب سے ایسے ظالم ہو گئے. یہ کوئی غیر ملک کی کوئی حکومت تو نہیں ہے, کوئی غیر ملک کی پولیس تو نہیں ہے.
یہ ہمارے ہی بھائی ہیں نا, یہ اسی معاشرے کے لوگ ہیں, یہ ہمارے ٹھیک ہو گیا فاروق صاحب جی, یا ہمارے نقصان کے لیے. بہت بہت شکریہ فاروق صاحب, یہ بات اس کے اوپر آپ نے بات کی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی نگراں حکومت کا پوائنٹ آف ویو بھی اس کے اوپر ملے. جہانگیر صاحب جو بات شعیب صاحب بھی کر رہے تھے, ایک طرف یہ کیسز ہیں جن کے اوپر جن لوگوں نے کام کیا ہے, ایون جن رپورٹرز نے ان کے اوپر کام کیا, وہ یہ بتاتے ہیں کہ بڑے اسٹرانگلی کنیکٹ ہوتی ہیں چیزیں آپس میں. توشہ خانہ کے حوالے سے بھی دبئی گئی ٹیم, وہاں سے اطلاعات, وہاں سے مزید چیزیں لے کر آئی. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دفعہ 144 لگا دینا اس طریقے سے, یہ ابھی دعویٰ فاروق صاحب کا, اس کو ہم کاؤنٹر چیک بھی کر رہے ہیں, لیکن اس سے زیادہ یہ فائدہ مل رہا ہے. اور پھر کیمپین کیسے پنجاب میں پی ٹی آئی کرے گی اگر اس قسم کے دیکھیں آپ ان کی مطلب ایک کنٹرڈکشن دیکھیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں سیکورٹی رسک ہے, ادھر خطرہ ہے ادھر خطرہ ہے, واقعی دہشت گردی کا ٹیررزم کا خطرہ ہے. کے پی کے اندر کتنے حملے ہو چکے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے تو پھر اپنے آپ سے کیوں زیادتی کر رہے ہیں؟ پھر یہ کس لیے ریلی نکالیں؟ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کی جان, نہیں اب ان کی جان کو کس لیے, وہ کہتے ہیں ریلی لے کے آ رہے ہیں نا. آپ دیکھیں اس دن وہ جو آئے ہیں نیب کورٹ کے اندر, تو انہوں نے کتنے بندے ساتھ لیں, اور جج صاحب کی ریمارکس سنے انہوں نے جو دوسرے دن اپنے کیس میں دیے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ اتنے مطلب اب میں لفظ استعمال نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی آپ گونڈے لے کے آ گئے اس کورٹ کے اندر, 2000 بندہ لے کے آ گیا, پیشی کے لیے آئے ہیں آپ. مطلب یہ ہر طرح سے کورٹ کو پریشرائز کرتے ہیں, اور ابھی تک سسٹم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ چلے. یہ کہتے ہیں سسٹم ہمارے جس طرح میں چلانا چاہتا ہوں. اب آپ نے سنا ہے کبھی تاریخ میں کہ جی جج صاحب کو انتظار کر رہے ہوں کسی کا, جی آپ کتنے بجے آئیں گے, آپ کس تاریخ کو آئیں گے. یہ ان کو ابھی کل میرے سامنے جج صاحب نے کہا ہے, اور اس میں کوئی مطلب ہے وہ والی بات نہیں. ان کو ہم آپ کو کنسیشن دے رہے ہیں, آپ تاریخ بتا دیں آپ کب پیش ہونا چاہتے ہیں. اتنی کنسیشن جو ہے میرے خیال میں کسی ملزم کو نہیں جاتی. یہ ایک ایکسٹرا آرڈینری ایکیوزڈ ہے جس کو ایک سسٹم جو ہے وہ کہتا ہے سسٹم کو آپ زیادہ خراب نہ کریں, سسٹم کے ساتھ چلیں. سسٹم اس کو لیوریج دے رہا ہے. جو دہشت گردی کی دفعات استعمال کر کے جتنے کیسز بنائے گئے, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا استعمال بند ہونا چاہیے, ورنہ ایک مذاق بن کے رہ جائے گا. کوئی بھی غلط کیس میں اس کے بالکل حق میں ہوں کہ اگر کیس نہیں بنتا نا اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا فائدہ نہیں ہے. اگر کیس پروو نہیں ہوگا تو کیا ضرورت ہے کسی کو اب آپ ادھر کیس فائل کر دیں ادھر کیس فائل کر دیں. ایک اگر ایک جینین کیس ہے آپ بنائیں, جینین کیس نہیں بنتا تو نہ بنائیں. یہ تو میرا اپنا ذاتی ویو ہے اور یہ ہونا چاہیے. اس میں میں بالکل ایڈمنٹ ہوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کسی کو میں کوئی سائڈ نہیں لے رہا ہوں. اگر کیس بنتا ہے یعنی اس کو پرووکیشن انسائٹمنٹ دے رہا ہے کوئی تو اس پہ کیس کریں. اگر نہیں دے رہا, اب دیکھیں نا, اب اگر آپ لیڈر ہیں تو آپ اپنے کارکن کو کیا پیس کا دینا میسج کہ جی آپ امن سے رہیں, ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. لیکن آپ ان کو پرووک کریں. آپ دیکھیں اسلام آباد کے اندر پولیس پہ کتنے حملے ہوئے ہیں, ایس ایس پی جنیجو کو کس نے مارا تھا, اس پر ابھی ان کے پیچھے دیکھیں ذرا ٹریک ریکارڈ دیکھیں. یہ اس جتنے بھی پولیٹیکل ان کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اتنی وائلنس سکھاتے ہیں کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں. اب وائلنس سوسائٹی کے اندر اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ ہر بندہ اٹھتا ہے, کبھی وہ گاڑیوں کے شیشے توڑ رہا ہے, کبھی وہ کیا کر رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے. تو اس طرح ایک سوسائٹی کو ہمیں چاہیے کہ ایک امن کے ساتھ. یہ تو ایک سیاسی سا ماحول تو جہانگیر صاحب رہتا ہی ہے, اس سے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جب سیاسی رہنما آتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اب دیکھیں نواز شریف نے کتنی پیشی کی ہیں, یہاں پہ 200 سے زیادہ پیشی کی ہیں. وہ صبح کورٹ میں 8:45 بجے جج صاحب کے آنے سے پہلے آتے تھے. یہ ریکارڈ کی بات ہے, میں فیکٹس بتا رہا ہوں آپ کو, میں کوئی ایسی فیور بات نہیں کر رہا. اس کے بعد وہ کہ جج صاحب کہتے ہیں جی آپ 10 بجے آ جائیں, آپ 12 بجے آ جائیں, آپ 2 بجے آ جائیں. اور اندر کون جاتا تھا آپ کو پتہ ہے, احسن اقبال صاحب جب گیٹ پہ تھے تو پولیس والے نے کہا جی آپ اندر نہیں جا سکتے. اتنا پیسفل ماحول, کبھی بھی کوئی وینڈلزم نہیں ہوا, کبھی کوئی مطلب ورکر نہیں گئے. جتنے مطلب بالکل کنٹرول 2-3 پاسز اس کو ملتے تھے وکلا اور ان کے وہ جاتے تھے. اب اس نے 500 بندہ لے آئیں, 2000 بندہ لیں, کورٹ کے اوپر ایک آپ اللہ بول دیں تو آپ کہیں جی آپ میرا انصاف کرو. اس طرح نہیں ہو سکتا. سسٹم کو ہم نے بھی چلانا ہے, ہم دونوں وکیل ہیں, ہمیں ایک ایٹماسفیئر چاہیے اس بات کرنے کے لیے. شعیب صاحب یہ جو مہلتوں کی بات ہے, جو پھر ثاقب نثار صاحب کی کچھ انٹرویوز آ رہے ہیں سامنے, پھر عدالتوں میں بینچ بننے, جو تمام پچھلے کچھ دنوں میں ایک بحث رہی, اس نے نظامی عدل کے حوالے سے عدلیہ کے حساب سے ایک بحث کو جنریٹ کر دیا جو اب جلسوں تک پہنچ چکا ہے. سیاسی جلسوں میں مریم نواز کی گفتگو آپ سنتے آ رہے ہیں, خان صاحب عدلیہ کے حق میں ریلی نکالنا چاہ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک بحران کی سی ابھی کیفیت ہے؟ اگر ایسے ہوگا تو معاملات پھر آگے کیسے چلیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل کنزمپشن کی حد تک یہ باتیں ہیں تمام؟ دیکھیں پہلی بات تو میں اس ساری گفتگو کے بعد ایک کہوں گا کہ الیکشن شیڈول پنجاب میں جاری ہو گیا, 30 تاریخ کو الیکشن ہے. یہ کون سا ملک ہے, جمہوری ملک, جس کے اندر فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ کوئی بندہ ریلی نکالے, اسمبلی کرے, سیشن کرے, جلسہ کرے, ہر کسی کو حق ہونا چاہیے. یہ کیسی گورنمنٹ ہے یہ جو کہ انٹرم سیٹ اپ ہے, نامنی ہے پی ایم ایل این کی, کہ وہاں یعنی الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد پابندی لگ گئی ہے کہ 144 جی آپ باہر نہیں نکل سکتے 4 بندے سے زیادہ. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے, کیونکہ یہ ڈھیلے بہانے آج تک کرتے آ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن میں نہیں جانا.
اور دیٹ از دی کاز کہ جس کی وجہ سے کوئی ایسا سین کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری بات آپ سمجھتے نہیں کہ تھوڑا سا ایک زیادہ مسئلہ معاملہ ہو جاتا ہے صرف لاہور شہر کے حساب سے بھی ہم بات کریں, 2 مختلف ریلیاں ہیں جو ایک دوسرے کے گیس نکل رہی تھی خواتین کے حوالے سے بھی, اور پھر اس میں یہ بھی ایڈ ہو جاتا. جب 144 لگانا ہی غلط ہے بھائی, ہر ایک کو اپنا اپنا روٹ دے دو نا. دونوں مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں آپس میں رابطہ کر کے ایک اس سائڈ پہ چلی جاتی ہے, دوسری سائڈ پہ چلی جاتی ہے, ہر کسی کا بنیادی حق ہے. جب کبھی خدا نہ خواستہ تصادم کا خطرہ ہو تو آپ بیچ میں آؤ نا. میں نے آج خود پولیس والوں کو, یا وہ یونیفارم میں تھے جو بھی تھے, رینجر سے, جو عام سیولینز کے ورکرز کی گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہوئے دیکھے, تو دوسرے گلو بٹ پیدا کر دیے انہوں نے. یہ کوئی طریقہ کار ہے جنہوں نے اسٹیٹ نے پروٹیکٹ کرنا ہے سٹیزنز آف پاکستان کو, ہمارے پیسوں سے وہ ان کو تنخواہیں ملتی ہیں, وہ ان لوگوں کی پراپرٹی کو, ان کی زندگی کو وہ خطرے میں ڈال رہے. ویدر یہ جمہوری ملک ہم کہیں گے. آپ آئیں دوسری بات پہ, نواز شریف صاحب پیش ہوتے تھے, ہم کب کہتے ہیں نہ پیش ہوں, آج بھی پیش ہوں ان کے خلاف, وہ کنوکٹڈ ہیں, آج بھی اپیل ان کے پاس ہے, آج بھی ان کا سگا بھائی پرائم منسٹر ہے, کوئی اور حکومت نہیں ہے عمران خان کی. آئیں نا اس میں سامنا کریں اور پیش ہو جائیں, اس میں کس نے کہا نہ کریں. میں اس میں نہیں جانا چاہتا, میں اس میں جانا چاہتا ہوں 76 مقدمات میں اگر مہینے میں 2 بھی ایک مقدمے میں لگے تو روز کم سے کم خان صاحب کو 6 عدالتوں میں بیک وقت پیش ہونا ہے. دس از دی وے کہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ورسٹ کائنڈ آپ نے پیدا کی ہوئی ہے, اس طریقے سے ملک چلتے ہیں. تھوڑی سی کاسٹ بھی نہیں ہوتی شعیب صاحب, جو اگر آپ اداروں, اس طرح یہاں الیکشن کمیشن کی توہین کا بھی معاملہ ہے, وارنٹ جاری ہو چکے ہیں خان صاحب اور فواد صاحب کے, آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے بہت محاذ کھول لیے ایک ساتھ عمران خان صاحب نے؟ وہ کیا کھولیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ سیاست نہ کرے, اس کرپٹ نظام کو چیلنج کیوں کرتا ہے, دیٹ از دی اونلی پرابلم. پرابلم صرف یہ ہے کہ اس کرپٹ نظام کو, ایک شخص کرپٹ نظام کو, جہاں کرپشن ہو رہی ہے, جہاں الیکشن کمیشن پارٹی بنا ہوا ہے, اگر اس کو وہ کہتے ہیں, الیکشن کمیشن کو تو توہین عدالت کا اختیار, الیکشن کمیشن کو عمران خان کے خلاف توہین عدالت نظر آتی ہے, اس کو یہ نظر نہیں آتی آرٹیکل 220 کے تحت تمام سویلین ادارے پابند ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے فار دی پرپز آف ہولڈنگ اینڈ فیئر فری اینڈ فیئر الیکشن. اس میں کیوں نہیں توہین عدالت کرتے؟ کرے نا, ان کو لگ پتہ جائے گا. اور دوسری بات جو آپ نے کورٹ کی بات کی, یہی بینچ تھا بنیال صاحب کا, جاز الحسن صاحب کا, جنہوں نے قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف جب فیصلہ دیا, یہی پی ایم ایل این کے لیڈر تھے, اس کا نام لے لے کے ان کی تعریفیں کر رہے تھے. جب فیصلہ آیا دوست محمد مزاری کی رولنگ کے خلاف فیصلہ دینے کا, انہوں نے اس کو بلیک میل شروع کر دیا. اور آج جب الیکشن کی بات ہوئی, یہاں پہ حوالہ ان مبینہ آڈیوز وغیرہ کا سر شامل ہو ابھی تو جب آئے گا اس کو بعد میں دیکھیں گے, آڈیوز جب آئیں گی. میں اس میں جانا چاہتا ہوں کہ آج جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا یا کرنے لگے کہ الیکشن کرائیں ود ان 90 days, یہ آئین کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ضیاء الحق والا مارشل لا نہیں ہے کہ 9 مہینے کا اپنے 90 days کا کہے کہ آپ نے 11 سال الیکشن نہیں کرائے, اور اگر کرائے تو لولے لنگڑے سے غیر جماعتی. تو جب انہوں نے یہ فیصلہ دیا تو صرف پریشرائز کرنے, بلیک میل کرنے اور پریشرائزنگ ٹیکٹکس کے طور پر آپ نے عدلیہ کے اوپر حملہ آور ہو گئے. دیٹ از دی ایکچوئل پرابلم. سر اب کے پی کے گورنر تو ابھی تک کوئی ان کی طرف سے اجلاس ملتوی میں پہلے تو ایک منٹ کلین کر رسپونڈ کروں. دیکھیں الیکشن کمیشن کو جتنی کنٹمپٹ ان لیڈروں نے کی ہے, عمران خان, فواد چودھری, آج دن تک ہسٹری میں کس نے کی ہے, انہوں نے ننگی گالیاں دی ہیں الیکشن کمیشن کو, جی اس طرح ہے, یہ اس طرح ہے, اس طرح ملے ہوئے ہیں. اب وہ کنٹمپٹ نہ کرے کیا ایشو, اب اس کنٹمپٹ کو بھی فیس نہیں کر رہے. یہ کہتے ہیں میں لا سے اوپر ہوں, رول آف لا نہیں. اگر کوئی آپ کی گورنمنٹ میں 3.5 سال آپ کی گورنمنٹ رہی ہے, کوئی ملزم تھا تو آپ اس کو سزا دلواتے نا, پروسیکیوشن تو آپ کے پاس تھی, ان کے پاس تو نہیں تھی, وہ تو اکیوز تھے. تو آپ کا کام بنتا تھا کرپشن پکڑے, آپ نے کہا تھا 90 دن میں آؤں گا کرپشن ختم کر دوں گا. کہاں سے کرپشن؟ کے پی میں 10 سال کو من رہی ہے. آج مجھے بتایا کے پی میں سب سے زیادہ کرپشن وہاں پہ ہو رہی ہے. کرپشن کرتے ہیں, ان کے نعرے, ان کی باتوں پہ کھوکھلے نعرے ہیں, کوئی ان کی باتوں پہ عمل کا جو ایکشن ہے نا وہ نہیں ہے. ایکشن اسپیک فار اٹ سیلف. ایکشن ابھی تک انہوں نے کوئی نہیں کیا. ابھی دیکھیں ان کا یہ کہتے ہیں الیکشن, اب انہوں نے مطلب انٹینشلی یہ اسمبلیاں ڈیزالو کی ہیں. آئین کہتا ہے الیکشن, نہیں آئین یہ بھی کہتا ہے, عدالت نے بھی کہہ دیا, پی ڈی ایم بھاگ رہی ہے, نہیں بھاگ رہی ہے, وہ کہتے ہیں الیکشن سے کوئی پارٹی نہیں بھاگی, الیکشن میں جائیں گے جب الیکشن ہوگا. دیکھیں الیکشن تو اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا الیکشن کا, الیکشن تو ابھی الیکشن کمیشن وقت بھی ختم ہو رہا ہے, لیکن اس کے اوپر جو حکومت جواز دیتی ہے, زبیر صاحب تو محمد زبیر صاحب کل بے نظیر بھٹو کے حوالے سے جو اس میں ٹیکنیکل نہیں, میں دیکھیں میں اس کو پابند ہے اگلے ہی دن ڈیٹ دینے کا. دیکھیں آج 90 days کا ٹائم پہلے ہی ایک لحاظ سے اوپر ہو جائے گا, کیونکہ 54 days چاہیے
मिनिमम अपने प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए। अभी तक उन्होंने डेट मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन इसके ऊपर हम आने वाले दिनों में फिर बात करेंगे कि फिर किस हद तक अदलिया का जो फैसला है वो पाबंद उनको करता है। शोएब शाहीन साहब, जहांगीर जदून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की कीमती वक्त का। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, फिर आज के ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से हमारे साथ यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना मौजूद होंगी। उनसे बात करेंगे कि क्या किया जा रहा है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से हमने खुसूसी सेगमेंट का एहतमाम किया है। टू सेलिब्रेट दिस वेरी स्पेशल डे वी हैव इनवाइटेड अ वेरी स्पेशल गेस्ट who was very kind enough to take out time from her very busy schedule. I'll tell you a little bit about her. During her very extraordinary career, she served as the ambassador of Estonia in Germany. She worked intensively in European Council and European External Action Service, primarily on human rights, and right now she is serving as the ambassador and head of European Union delegation in Pakistan, Islamabad. Dr. Reena Kionka, thank you so much for your time. Thank you very much. And very happy Women's Day to you. Thank you, and you too. Thank you very much. So firstly, I'm sure like you inspire a lot of women, especially these Pakistani women also who watch you doing your things in just a very few months here. Your diplomacy was quite different from others. So I would really want to know, how do you feel being a woman leader, and especially being on this position now? Oh, I feel great, but it's certainly a situation in which often I've been, the first one to do one or another thing. So I haven't had a lot of necessarily along the way role models that are female, but for that reason I try to make a point also to be a role model for others. So I think it's very, Pakistan is such an open, welcoming country that it's no problem, actually. That's amazing. That's very good to know. And how you made it to people's hearts also by how you gave Pakistan a tribute on the Independence Day and everything. We'll talk about that also. But I would really want to know, what is European Union doing, especially for women empowerment in Pakistan? We see women still struggling in the region and around the world, of course. There's still a lot of time to match the gender gap. But what are the initiatives? Some landmark initiatives were taken by the EU. What are those? Yeah. Well, let me say that the gender inequality is something that we experience in the European Union as well. It is global, just as you mentioned. So we have our own strategy at home of how to improve this, but it's also an integral part of what we do with our partners around the world, including with Pakistan. So we have something that's called the Gender Action Plan for external affairs, and Pakistan is part of that. And so what it means is that in our development cooperation, for instance, beyond dialogue with the government, and we're in very close contact with the Commission for Women, Commission on Human Rights, the government, other aspects of it. We also back that up with what we do in development cooperation. And some 85% of anything that we do in this country on development must have as one of its major objectives increasing gender equality. So that's what I'm saying, is that it's mainstream basically into everything that we do in development cooperation, to say nothing of politics. So do you see any hurdles in the way of implementation of these plans, especially if we talk about Pakistan? Well, I wouldn't say hurdles specific to gender mainstreaming, actually. Pakistan is a strongly federal, it has a federal system. So we sit here in Islamabad, but the main thing is to get out into the provinces, because that's where we do our main work on the ground. And because of the decentralized makeup of the governance structure in Pakistan, it means that we do a lot of traveling. Right now we're focusing very much on gender in policing services. We have a big rule of law project in KP and Balochistan, and so that's very much about gender as well. It's being implemented by UN agencies, and it's something that we're very proud of, because it's about community policing and putting police in the community who look like half the population, that is women.
Absolutely, and if I'm not wrong, EU was one of the first foreign missions during the floods on ground. What did you see there? You were on ground, you were there. What did you see? The miseries of women, of course, we have all of that reports coming in still, you know, it's been months. What did you think needs most attention in these flooded areas? Well, initially, of course, people needed food and shelter. And that was the crying need. I was there myself in early October when we had Commissioner Lenarcic, our crisis commissioner, come in, and we flew down to Sindh and saw some of the areas that were flooded, where people were living under tarps. They didn't even have proper tents. They didn't have food, and of course, we all know the horrible statistic of some 600 pregnant women who were living under the open skies and had no possibility for prenatal care, medical care at all, food, you know, and that's a real stark, that's a stark statistic. So what do you see? Do you see a timeline, a time frame that things can get back to normal? What is your assessment, you know, of what you saw on ground? Yeah, well, I saw the stark pictures that everybody who was visiting then saw, the fields covered with water. Since then, that was the very first emergency response. And you're right, the EU was one of the first on the ground, and we put quite a lot of resources into that initial humanitarian emergency response. We were also part of now this larger international consortium of countries looking at how to support Pakistan's aims in reconstruction. And of course, the principle here is trying to build back better. And so you remember there was the conference in Geneva where we came up with quite a substantial number to support those efforts. So right now, there are parts of Pakistan that are still underwater, yes, and are still dealing with just their emergency response, whereas other areas have moved into the reconstruction phase. So it's, you know, it's not a one picture at this point. It's still very much differentiated, depending on what part of the country you're looking at. And the climate change issue, Pakistan raised it on international levels, and we have a point here. We're along with the other developing countries, we're not producing that much carbon emissions. The world, the countries, the superpowers have a bigger role in that. Do you think that the world at this point cares about that, the climate change? They're taking it as seriously as they should? I do think so. I think it's the topic number one, actually. It's topic number one in the European Union. It's the single most important topic for young people in the EU. That's what they're most worried about. They're the ones who will inherit, you know, what we've created now. It's true that Pakistan is one of the 10 most vulnerable, climate vulnerable countries in the world, with very little addition to greenhouse gases. The European Union produces about 9% of the global greenhouse gases, so we're not among the very top, but we're also not innocent here. But we do put about 30% of the global climate financing in. So we're trying to be among the good guys and trying to do keep it on the agenda. Let me say, if we're talking about climate and Pakistan's performance at COP, it was brilliant. With the Loss and Damages Fund, I think the government of Pakistan has done a really excellent job on that. अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद खुशामदीद. Now there's something else that we don't take that seriously that we should actually. We have a huge population of young people in Pakistan. It's around 65%. So what is EU doing? Like, are you giving any special opportunities to younger people of Pakistan, especially women, I would say? Yes, we are. We have different programs depending on what part of the youth population we're talking about. So Erasmus Plus is a scholarship program that is intended specifically for those who want to study in Europe.
Pakistan was the #1 recipient of Erasmus Plus scholarships last year. We're very proud of that in the EU delegation. We also have run TVET programs, training and vocational education, for that segment of the population that has already trained about 250,000 young people in new skills to get them employed. And then we also try to eliminate the barriers for those young people who want to start a business, start a small business. And it's not so easy to do that sometimes. You need startup capital, you need to get over the administrative burden, and we're helping on that one as well. And now about the 60 years of diplomatic ties EU and Pakistan celebrated last year, I'm sorry. What do you think, in your view, are the major accomplishments of these bilateral ties between Pakistan and European Union? Yeah, well, 60 years is a good solid age, absolutely, I would say. And the relationship has evolved, just as Pakistan has evolved, the EU has evolved, grown bigger. And I'd say the kind of marker, the blueprint for what we, for our bilateral relations now is something called the Strategic Engagement Plan, which was agreed in 2019. And it's partly descriptive of what we do and what we would like to do. It's also aspirational. So the three main areas where we work together today are in political and security dialogue, anything ranging from human rights to counterterrorism talks, that sort of thing. Also trade. Everybody knows about GSP Plus. I think it's very important for Pakistan. It's very important for us. The trade preferences that come in return for implementation of 27 international conventions on labor and human rights, environment and governance. So that's the GSP Plus, and it's going through a kind of evolution right now. So it's really, we're at the sweet spot on GSP Plus. Now a little bit about, just to change the mood a little bit, then we'll come back to other very important issues. What about the Dosti truck? Was it your initiative? What was the idea behind it? Well, we have an excellent communications team, I must say, at the delegation. The Dosti truck is intended to make it easier to have people-to-people contacts. So it got its start at Euro Village in Islamabad, which was a public fair that we did over at PNCA here. Very popular. And the truck was there, and we wanted to take the truck around, do a road trip or do a kind of road show for those cities where we couldn't set up a kind of Euro Village in every city. So this truck is driving through Pakistan, and at each stop, some of our colleagues from the delegation are there to explain about the EU and our different programs and so forth. So far it's been in Lahore, Karachi, Rawalpindi, Peshawar, and I think next is Quetta. That's amazing. That's amazing. And along the way, how did you find Pakistani women? I would really want to ask you that, as compared to you served in other countries also. Is there anything you find different about Pakistani women? Well, I think Pakistani women are extremely resourceful, extremely open, and imaginative in trying to make things work. So I think basically women are the world over pretty much the same. They have very similar dreams, and it's just a matter of allowing those dreams to happen. Let's put it that way. That's amazing. Thank you very much, Dr. Reena Kewanka, and we really hope to see more and more women diplomats in Pakistan like yourself. Thank you very much for your time. नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है, यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान में ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे काम कर रहा है, और इसके ऊपर आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे. आज के लिए इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़.